جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں ہم کچھ گفتگو کریں گے اصول تحقیق کے حوالے سے۔ ہم جو ہے وہ کوشچنز وغیرہ لیں گے جو پریکٹیکل ان کو کچھ ہرڈلز ان کو سامنا ان کا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں ڈیورنگ رائٹنگ اے تھیسس، ایک مقالہ لکھتے ہوئے۔ سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق جو ہے نا، اس کے جو مراحل ہیں، جو بڑے بڑے مراحل ہیں، وہ بیسیکلی 4 ہی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے تھیسس لکھنا ہے، ویسے آپ اس کے 17 مراحل کر دیں، اس کی 15 سٹیجز بنا دیں، لیکن بیسیکلی وہ 4 ہیں۔ سب سے بڑا پہلا مرحلہ جو کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پیش آتا ہے، وہ ہے موضوع کا انتخاب، ٹاپک سلیکشن۔ ٹھیک ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلمس پیش آتی ہیں، کون سا موضوع منتخب کریں، کس پہ لکھنا چاہیے، کس پہ نہیں لکھنا چاہیے، بہت جو ہے وہ دوڑیں لگتی ہیں، موضوع منتخب بھی نہیں ہو رہا ہوتا، 2 سال تک ہے، بہت پرابلمز آتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ جب موضوع منتخب ہو جاتا ہے، تو دوسرا بڑا جو مرحلہ ہے وہ ہے فارمیٹنگ اے سائناپسس، ایک خطۃ البحث آپ نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی چیپٹرائزیشن کرنی ہے، آپ نے اس کے ابواب بنانے ہیں، آپ نے اس کی فصول بنانی ہے، آپ نے ایک جیسے گرے سٹرکچر کہتے ہیں نا مکان کا، آپ نے ایک ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب ہے، ٹاپک سلیکشن ہے کہ آپ نے کس موضوع پہ لکھنا ہے، ایک مناسب موضوع کا انتخاب ہو جائے، پھر آپ نے اس کے مطابق خطۃ البحث تیار کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھ سے بہت بیسیوں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اور وہ مطلب خطۃ البحث کی تیاری میں گائیڈ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گائیڈنس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے چیپٹرز نہیں بن رہے، ہم سے فصلیں نہیں بن رہی، ہم کیسے بنائیں، آپ ہمیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کریں، سمجھ نہیں آ رہی، موضوع تو پاس ہو گیا لیکن یہ کیسے کریں۔ تیسرا جو بڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے مواد کی فراہمی، ڈیٹا کلیکشن۔ ٹھیک ہے، مواد نہیں مل رہا، کتاب نہیں مل رہی، اس موضوع سے متعلق کوئی لٹریچر نہیں مل رہا، اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ سوالات ملتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو کہ پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ اب مواد بھی مل گیا، سارا کچھ ہو گیا، موضوع پاس ہو گیا، سناپسس بھی تیار ہو گیا، اللہ کے فضل سے مواد بھی مل گیا، کتابیں بھی پتہ ہے کہاں سے لینا ہے، لکھنا نہیں آ رہا، کیا کریں، کیسے لکھیں، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ 4 بڑے مراحل ہیں، یعنی جو مجھ تک کیوریز پہنچتی ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کی جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، تو ان کے سوالات کو اگر میں کیٹیگرائز کروں تو وہ 4 قسم کے مین سوالات ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ پھنسا ہوا ہوتا ہے، یہ 4 جگہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ مطلب موٹی موٹی بات میں کر دیتا ہوں شروع میں، پھر اس کے بعد آپ کے جو کویسچنز ہوں گے اس سے متعلق یا اس کے علاوہ، تو انشاءاللہ سے ہم ان کو انٹرٹین کریں گے۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، موضوع کا انتخاب کیسے کریں، دیکھیں اس میں آپ کو میں ہنٹس دے سکتا ہوں، کچھ آپ کو میں کیز بتا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک انڈیکس ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے ایک دوست جو ہے وہ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب نے اس کو کمپائل کیا ہے، عبدالولی خان یونیورسٹی میں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تحقیقات اسلامیات کے نام سے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں انہوں نے ہزاروں جو ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسس تھے ان کے انہوں نے انڈیکسیشن کر دی ہے، پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی۔ ٹھیک ہے، اردو اسلامک ریسرچ انڈیکس، UIRI کا مطلب کیا ہے، اردو اسلامک ریسرچ انڈیکس۔ آپ یہ واٹس ایپ گروپس میں عام طور پہ یہ شیئر ہوتا ہے، اس میں آپ موضوعات جو ہے وہ دیکھیں، موضوعات آپ کیا کریں اس میں دیکھیں، اس لیے نہ دیکھیں کہ ان موضوعات کے اوپر کام ہو چکا ہے، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہزاروں موضوعات کے اوپر 10,000 موضوعات کا اگر کسی نے انڈیکس تیار کر دیا ہے کہ بھائی اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا جا چکا ہے ایم فل یا ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیول پہ پاکستان میں یا انڈیا میں، تو آپ کے لیے کیا موضوع بچے گا؟ آپ نے اس موضوع سے پھر آگے موضوع پیدا کرنا ہے، کیسے؟ کوانٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے سے۔ وہی موضوع جو وہاں پہ اس انڈیکس میں موجود ہے، کوئی موضوع آپ اٹھا کے لے لیں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں 10,000 موضوعات میں سے کوئی موضوع اٹھا کے لے لیں، ہر دوسرے تیسرے موضوع پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے کوانٹیٹیو ریسرچ کرنی ہو، مقداری تحقیق کرنی ہو۔ اس کو میں آگے چل کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا واضح کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز والے سارے تھیوریٹیکل ریسرچ میں لگے ہیں، نظریاتی تحقیق ہوتی ہے، کتابوں کے حوالے ہم دیتے رہتے ہیں، لیکن جسے ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں، اطلاقی تحقیق، کوانٹیٹیو ریسرچ، مقداری تحقیق، تو وہ ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرا اسلامک ریسرچ انڈیکس۔ اسلامک ریسرچ انڈیکس جو ہے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی
ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے مجلات دی ہوئی ہیں، مجلات انہوں نے دی ہوئی ہیں، انہوں نے انڈیکسیشن کی ہوئی ہے بہت ساری مجلات کی. مثال کے طور پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر یہ، تو یہاں آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ ان مجلات میں جو آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں نا، آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کس موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ جو ہے وہ موضوع صرف اس کا نام لکھ دیں. جیسے آپ یہاں پہ اجتہاد لکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ نے اجتہاد یہاں پہ لکھ دیا، اب اس سے متعلقہ جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکلز آ جائیں گے. ان ریسرچ آرٹیکل سے آپ کوئی گائیڈ لے سکتے ہیں کہ جی میں اس موضوع پہ لکھ سکتا ہوں. دیکھیں ریسرچ آرٹیکل اگر کسی موضوع پہ لکھا گیا ہے تو بہرحال مقالہ لکھنے کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. تو دوسرا اسلامک ریسرچ انڈیکس کو دیکھیں، مذہبی مجلات کو دیکھیں جو ماڈرن ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں، جیسے الشریعہ، منتھلی الشریعہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بہت سارے مجلات ہیں وہ ماڈرن ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں، معاشرے کے جو اس کے اوپر کوئی بندہ فکری انداز میں لکھتا ہے تو بہرحال وہ انداز تو فکری ہوتا ہے، 2-4 صفحے کا ایک مطلب مضمون ہوتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، مصنف کی طرف سے کوئی فکر پیش کی جاتی ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس کے عناوین جو ہے وہ چھوتے ہوتے ہیں نا. جو منتھلی ریسرچ جرنلز نکل رہے ہیں، یعنی ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ جو HEC ریکگنائزڈ ہیں، HEC ریکگنائز کے علاوہ، ٹھیک ہے، جیسے منتھلی الشریعہ ہے، منتھلی محدث ہے، ماہنامہ محدث ہے، میثاق، یا اسی طرح سے حکمت قرآن وغیرہ، یا ایون کہ غامدی صاحب کا اشراق، یا اس طرح سے ترجمان القرآن جماعت اسلامی کا، یہ مجلات ان کے تازہ شمارے دیکھیں، ان کے فہرست مضامین سے آپ کو موضوعات ملیں گے. پھر سوشل میڈیا، اگر آپ فیس بک وغیرہ پہ آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ مل سکتا ہے موضوع کے انتخاب کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو موضوع کا انتخاب جو ہے ہمارے پاس مختلف ٹولز ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے ہم اپنا موضوع منتخب کر سکتے ہیں. یہ جو بات میں نے کی ہے کہ آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کریں، تو اس سے مراد یہ ہے کوانٹیٹیو ریسرچ سے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ نماز کے موضوع کے اوپر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اب بے نمازی جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا دار اسلام میں رہتا ہے، اس کے بارے میں ائمہ کی کیا آراء ہیں، بہت ریسرچ ورک ہو چکا. آپ اسی نماز کے موضوع کے اوپر ایون کتنا سمپل سا ٹاپک ہے، آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کر سکتے ہیں، ایک نہیں 10 مقالے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوانٹیٹیو ریسرچ یہ ہوگی کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو جیسے کوئی مولوی صاحب کسی خطبے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی 95% ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، 5% نماز پڑھتے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ تو ایک بیان ہے نا، آپ نے داغ دی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ہے، کوئی ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے، کوئی آپ کی فائنڈنگز ہیں، کوئی آپ کا ڈیٹا آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو انالیسس کیا ہے، آپ لوگوں کے پاس گئے ہیں، کوئی کویسچنئر آپ نے تیار کیا تھا، آپ نے لوگوں سے سوالات کیے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری. زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے، کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، جی پی فنڈ پہ ہے کہ نہیں ہے، تھیوریٹیکل ریسرچ، نظریاتی ریسرچ بہت ہو چکی. اب کرنے کا کام کیا ہے، آپ مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو نہیں دیتے ان کے نہ دینے کے ریزنز کیا ہیں، لوگوں کے پاس جائیں نا، ان سے پوچھیں بھئی آپ زکوٰۃ دیتے ہو، اچھا دیتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے. اچھا نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے. ڈرائیوروں کا طبقہ آپ پکڑ لیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اچھا نہیں پڑھتے، کیا ریزنز ہیں. اچھا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ڈرائیوروں کے طبقے کے اوپر ہم نے ریسرچ کیا کہ ڈرائیوروں میں 1% جو ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جو 99% نمازی نہیں ہوتا، کیا ریزنز ہیں، آپ ان ریزنز کو بنیاد بنائیں، اور آپ آخر میں اپنے ریزلٹس میں، اپنے سجیشن میں یہ بتائیں کہ بھائی اگر ہم یہ معیارات، یہ میئرز ہم لیں، اور اگر ہم یہ پالیسیز بنائیں، یعنی ہماری دعوتی جماعتیں، ہماری جو تحریکیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو علماء اور مدارس دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ اگر اس طرح سے اسٹریٹجیز اپنی ڈیولپ کریں تو وہ اس طبقے کو یا اس کی اتنی پرسنٹیج کو نماز کی طرف لا سکتے ہیں. ان ریزنز کو وہ ایڈریس کریں جن کی وجہ سے وہ نماز کی طرف نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. یہ طبقہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، کس وجہ سے نہیں دے رہا، اس وجہ سے نہیں دے رہا، یہ ریزنز ہیں ہم نے فائنڈ کی ہیں. اب ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ کے اوپر لانا ہے، تو ہمیں کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے. دیکھیں جتنی بھی سوشل ہیومینٹیز ہیں ان میں کوانٹیٹیو ریسرچ ہو رہی ہے اکثر و بیشتر، یہ نظریاتی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. اب یہ ہے کہ طلاق کے مسئلے میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بھائی بہت ریسرچ ہو چکی ہے، اب اس کی کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے.
دوسری شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، بہت ریسرچ ہو چکی ہے. اب ہاں اب کرنے کا کام کیا ہے، آپ کہیں کہ جن 1% نے دوسری شادی کی ہے نا، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے انٹرویوز لیں، آپ ان کے سامنے کوشچن یہ رکھیں، آپ بتائیں کہ دوسری شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ زندگی جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے. ان سے پوچھیں، ان سے فیڈ بیک لیں، پریکٹیکل جو ہے وہ مسائل کیا، معاشرتی مسائل کیا، بچوں کے کیا مسائل پیش آتے ہیں، بیویوں کے آپس کے کیا مسائل، پھر اس کی بنیاد پہ آپ سجیسٹ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، خلا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا، وہ تو ایک تھیوریٹیکل ریسرچ ہے. لیکن خلا اور طلاق کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ سیپریٹڈ فیملیز کے پاس جائیں، ان میاں بیوی کے پاس جائیں جن کے اندر جو ہے وہ ڈائیورس ہو چکی ہے، خلا ہو چکی ہے، پھر ان سے پوچھیں بھائی آپ کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے یا آپ تکلیف میں، آزمائش میں، آپ اس فیصلے پہ پچھتا رہے ہیں یا آپ خوش ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے کوانٹیٹیو ریسرچ کی طرف ہمیں آنا چاہیے، کوانٹیٹیو ریسرچ کی طرف ہمیں آنا چاہیے. دین نافذ ہونا چاہیے، اقامت دین کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، خلافت آنی چاہیے. لیکن یہ بھی تو کام کرنے کا ہے نا کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین نافذ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف ہم نے ایسے نہیں اپنی تقریر میں کوئی فگر نہیں بیان کر دینا، اس کے پیچھے کوئی سال. دیکھیں اس ساری تحقیق کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس ساری تحقیق کا فائدہ ہوگا دعوتی اور تبلیغی جماعتوں کو، اور اسی طرح سے جو تحریکیں ہیں جو اسلام کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ ان کو کیا کریں گے؟ آپ ان کو ایک پیپر ورک کر کے دیں گے کہ بھئی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے، آپ کو اپنی اسٹریٹجی کیسے ڈیولپ کرنی ہے کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اسلام جو ہے وہ پھیلے، عام ہو. 95% جو ہے، مثال کے طور پہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ 95% جو ہے وہ لوگ وہ اسلام چاہتی ہی نہیں ہے، حدود کا نفاذ چاہتی نہیں ہے. تو پھر آپ تحریکوں کو کہیں گے کہ اس وقت آپ خلافت قائم نہ کریں، اس وقت لوگوں کی پہلے ذہن سازی کریں، اور کیسے کریں پھر اس کے اوپر ایک ریسرچ. تو کہنے کا مقصد اس کو کہتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ. تو یہ موضوع جو ہے نا، کوئی موضوع آپ پکڑ لیں، میں کہتا ہوں اس میں آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو ہم اصل میں مشکل میں اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم بس نظریاتی ریسرچ کریں، تھیوریٹیکل ریسرچ کریں. تھیوریٹیکل ریسرچ ہمارے اتنی ہو چکی ہے کہ واقعتاً اس حوالے سے موضوعات کم پڑ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول پہ تو نہیں نہ ہو رہی، اس کے علاوہ بہت ہو رہی ہے، علماء کر رہے ہیں، اسکالرس کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے. دوسری جو چیز ہے اس کے بعد سناپسس کی تیاری. سناپسس کی تیاری میں دیکھیں آپ نے سناپسس کیسے تیار کرنا ہے، کچھ ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو لٹریچر ریویو، جو آپ کا موضوع ہے اس سے متعلق آپ کتابیں پھرولیں، اس سے متعلق وہ کتابیں آپ کو کہاں ملیں گی وہ آگے بتاتا ہوں. اپنے موضوع سے متعلق کتابیں ڈھونڈیں لائبریری میں، آن لائن. ٹھیک ہے، ان کتابوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. دیکھیں ساری کتاب تو ہمارے یہاں مطالعے کا وہ شوق بھی نہیں رہا. یہ کہتا ہوں کہ جی 200 کتابیں اگر آپ کو اپنے موضوع سے متعلق لگی ہیں تو آپ ان کا مطالعہ کر ڈالیں. ایسے تو کوئی 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں پیور ریسرچر جنہیں ہم کہتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، یہ دوسرے جو ہے وہ اس کے پوائنٹ کے اندر میں نے بتایا، کنٹینٹ لسٹ کو کھولیں. کتاب کی سب سے پہلے کیا کریں، کنٹینٹ لسٹ، اس کی فہرست مضامین کو دیکھیں. ٹھیک ہے، تو کتاب جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے اس کی فہرست مضامین کو آپ دیکھیں گے تو اس صاحب کتاب نے کچھ ابواب بنائے ہیں نا، کچھ فصلیں بنائی ہیں نا، کچھ عناوین تو ہوں گے نا، 100-150 اس کی کتاب کے اندر اس نے کوئی لسٹ تو بنائی ہے نا. وہاں سے آپ اپنے ابواب بندی کے لیے مواد لے سکتے ہیں، الفاظ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، چیپٹرائزیشن، ابواب بنانے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اپنے موضوع سے متعلق کتب کا مطالعہ، کتب کے مطالعے سے مراد ان کے فہرست مضامین کو پھرولیں، غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے، 10 کتابیں بھی اٹھا لیں گے نا تو آپ کے 2-4 ابواب آرام سے اس میں سے نکل آئیں گے، بہت آرام سے. ابواب بندی کریں. پھر اس کے بعد سب چیپٹرائزیشن، فصول بندی، فصلیں آپ نے اس کی بنانی ہے، وہ بھی آپ نے کنٹینٹ لسٹ ہی بنانی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ابواب بنائے ہیں اس کے مطابق اب آپ فصلیں بناتے چلے جائیں. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے خطۃ البحث کی تیاری کا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جی مواد نہیں مل رہا. دیکھیں اس حوالے سے جو بہت مواد پڑا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اب اس وقت اتنی سہولت ہے، مقالہ لکھنا اتنا آسان کام ہے جتنا دنیا میں شاید کوئی آسان کام. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی تو ہمت کرنی پڑے گی نا. بس وہ یہی ہے کہ دوائی جو ہے اس کا چمچ آپ کے منہ میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ دوائی آپ کو فراہم کر دی جائے گی اور اس دوائی میں سے چمچ جو ہے وہ دوائی کا نکال کے آپ نے خود اپنے منہ میں ڈالنا ہے. یعنی اتنی آپ نے ہمت ضرور کرنی. کچھ ویب سائٹس ہیں، ای پرنٹس HEC کی ویب سائٹ. ٹھیک ہے، ضرور اس کو دیکھیں. اس کے اوپر ای پرنٹس کے اوپر جو ہے
یہ جیسے ابھی اسکرین پہ میں آپ کو یہ دکھا، یہ اس پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس پڑے ہیں جو ہو چکے ہیں آپ کے موضوع سے متعلق. آپ پی ایچ ڈی کے تھیسس دیکھیں نا، عام طور پہ آپ کو نہیں ملتے. ٹھیک ہے، عام طور پہ کیوں نہیں ملتے؟ وہ پبلش ہی نہیں ہوتے. تو لیکن یہ ہے کہ ایچ ای سی نے ان کو آن لائن کیا ہوا ہے، سوشل سائنسز کے، ہیومینٹیز کے. ٹھیک ہے، ان کو ایچ ای سی نے آن لائن کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو دیکھیں، ان کے اندر آپ کے موضوع سے متعلق ریلیٹڈ کوئی ملتا جلتا آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی کا تھیسس مل جائے گا. بہت سا کام آپ کا وہاں سے جو ہے وہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے، آئی آر آئی. اچھا، اور کچھ نہ ہو تھیسس میں، کوئی مواد نہ ہو، آپ اس تھیسس کے آخر میں مصادر و مراجع دیکھ لیں. اس بندے نے محنت کی ہے نا، اس تھیسس میں سے آپ کوئی کانٹینٹ نہ بھی اٹھائیں یا آپ کو نہ بھی ملے، اس کے مصادر و مراجع آپ دیکھ لینا. تو 150-200 مصادر و مراجع تو اس کے ہوں گے نا ببلیوگرافی میں. تو آپ کو اپنے موضوع سے متعلق کتابیں نہیں مل رہی، آپ کو وہاں سے کتابیں جو ہے وہ پتہ چل جائیں گی. اچھا، اس موضوع پہ یہ کتابیں ہیں، آپ وہ نام وہاں سے اٹھائیں، اس کو گوگل میں ڈالیں، سرچ کریں، آپ کو کتابیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح سے وہ ریسرچ انڈیکس جو ابھی ہم نے بات کی ہے، جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تیار کی ہے، وہاں سے آپ عام طور پہ بچے ہمارے یہاں کتاب تلاش کرتے ہیں. دیکھیں، کتابوں کے علاوہ اب ہمارے یہاں ایچ ای سی ریکگنائزڈ جرنل 30-40 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، اس کے اوپر ڈیٹا پڑا ہے ریسرچ جرنلز کا. ٹھیک ہے، آپ اشتہاد کے موضوع پہ لکھ رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق جو آرٹیکلز ہیں، وہ آرٹیکلز جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھیں، ان آرٹیکلز کو بھی اپنے حوالوں میں لگائیں. آپ کی ریسرچ کو 4 چاند لگ جائیں گے کہ جی یہ بچہ جو ہے، یہ اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ ریسرچر جو ہے، اسے پتا ہے کہ لیٹسٹ کیا پبلش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور عام طور پہ ہمارے یہاں ریسرچ جرنل سے بچے نہیں استفادہ کرتے. تو یہ ایک اہم ہے اپنی ریسرچ کو بہتر بنانے کے لیے. پھر کتاب و سنت ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر پی ڈی ایف میں اردو کتابیں پڑھی ہیں. یعنی اردو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں سب سے بڑا، اردو اسلامک جو کتابیں ہیں ان کا سب سے بڑا آن لائن جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے یہ کتاب و سنت. یہاں آپ مصنف کے اعتبار سے سرچ کر لیں، یہاں آپ جو ہے وہ کتاب کے نام کے اعتبار سے سرچ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ میرا نام یہاں پہ ڈالیں، میری 30 کتابیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، کوئی کتاب کا نام ڈالیں آپ کے سامنے، بہت کتابیں یہاں پہ پڑی ہیں. ان کتابوں سے آپ استفادہ کریں. ٹھیک ہے، مواد آپ کو یہاں سے جو ہے وہ مل سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریختہ ایک ویب سائٹ ہے، یہاں آپ کو مخطوطات مل جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ نادر کتابیں جو اب پبلش نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی سائٹ ہے ریختہ کے نام سے. ابھی میرے پاس اوپن نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کو آپ کو دکھا نہیں سکتا. ریختہ.org. وہ کتابیں جو پبلش نہیں ہو رہی، پبلش ہوئی تھیں آج سے 100 سال پہلے، آج سے جو ہے وہ 70-80 سال پہلے، وہ پرانے اوراق، ان کے بوسیدہ اوراق جو کسی لائبریری میں ایک آدھا نسخہ پڑا ہوا ہے، وہ کتابیں یہ لوگ پبلش کر رہے ہیں. یہ بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نادر نسخے کتابوں کے آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں تنزیل.info کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس اعتبار سے کہ آپ یہاں سے قرآن مجید کی کوئی آیت آپ لکھیں، کوئی لفظ لکھیں قرآن مجید کی، اس سے متعلق ساری آیات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے، نہ صرف وہ آیات بلکہ ان کا آپ نے انگریزی ترجمہ لگانا ہے، ان کا آپ نے آیات کا اردو ترجمہ لگانا ہے، فارسی ترجمہ لگانا ہے، کوئی ترجمہ لگانا ہے کسی عالم دین کا. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ترجمہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. جیسے یہ آیت ہے، یہ فکس ٹرانسلیشن ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ بس کیا کام آسان کیا، یہ کاپی پیسٹ کیا، بس کوئی ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کی کمپوزنگ کی محنت بچ گئی ہے. آیت یہاں سے کاپی پیسٹ آپ کریں، یہ لیں، کاپی پیسٹ ہو گئی آیت، ترجمہ کاپی پیسٹ ہو گیا. بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس کے بعد محدث، یہ محدث ویب سائٹ قرآن کے بعد دوسرا جو ہے ہمیں جو ریفرنس دینا پڑتا ہے حدیث کا ہے نا، بہت بڑا جو ہے وہ کام ہے. یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اردو میں سرچ کریں آپ، عربی میں سرچ کریں آپ. ٹھیک ہے، حدیثیں نیچے آ جائیں گی، یہ حدیث آپ کاپی پیسٹ کریں، یہ کاپی ہو گئی. ترجمہ کاپی پیسٹ کریں، یہ ترجمہ کاپی پیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ہر حدیث کے اوپر نیچے آپ کو حکم بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ویب سائٹ بھی کچھ ایشوز جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. ہر حدیث کی تحقیق یہاں پہ موجود ہے، حدیث کی تشریحات یہاں پہ موجود ہیں، بس کاپی پیسٹ کریں آپ، اردو میں موجود ہے. تو آپ نے حدیث کا عربی متن دینا ہے، آپ نے حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ دینا ہے، آپ نے حدیث کی شرح دینی ہے، آپ نے حدیث کی تحقیق دینی ہے، حوالوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. کام کچھ مشکل نہیں ہے. وہ بھائی کاپی پیسٹ تو کر سکتے ہیں نا. مجلات کئی ایسے ہیں، کئی مجلات جیسے محدث. ٹھیک ہے، یہ آن لائن ہے.
اور یہ یونیکوڈ میں ہے. اصل جو کرنے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے، کوئی موضوع آپ لے لیں، مثال کے طور پہ بلاد اسلامیہ میں کفریہ معاہد کے احکامات، ٹھیک ہے، چینی صوبے سنکیانگ میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے یہ موضوع سے متعلق یہ آرٹیکل ہے، آپ اس کو کلک کریں، ٹھیک ہے. اس آرٹیکل کا پورا حوالہ موجود ہے کہ یہ محدث کے کس شمارے میں پبلش ہوا ہے. آپ نے اس آرٹیکل میں سے کچھ اٹھانا ہے، آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اٹھایا، سلیکٹ کیا، کاپی پیسٹ کریں. کتنی عیاشی ہوگی ہے مطلب آپ لوگوں کی. یہ سوچنے والی بات ہے. قرآن جو ہے اس کا متن، اس کا ترجمہ، ایون کہ قرآن مجید کی تفسیر آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، حدیث کا متن، حدیث کا ترجمہ، اس کی تشریحات، اس کی تحقیق آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. اب تو مجلات جو ہے وہ آن لائن ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی اور بھی مزے کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں جیسے کچھ سافٹ ویئر ہیں، شاملہ اگر کچھ بچوں نے نہیں دیکھا، یہ تو عربی میں ہے نا شاملہ. ایک ہے اردو شاملہ بھی آ گیا ہے، اب اردو شاملہ بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اردو شاملہ کی باقاعدہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. اردو شاملہ سے مراد اردو کی کتابیں اب آپ کو یونیکوڈ میں مل جاتی ہیں، ورڈ فارمیٹ میں مل جاتی ہیں، جیسے پبلش ہوئی ہیں ویسی کتابیں انہی صفحات کے ساتھ آپ بس وہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں اردو شاملہ یہ اہل حدیث والوں کا ہے. یہ مکتبہ جبریل جو ہے، مکتبہ جبریل علم دین ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھیں آپ. مکتبہ جبریل دیوبند والوں کا ہے. دیوبند کی کتابیں آپ کو چاہیے، آپ کو آن لائن مل جائیں گی، ورڈ فارمیٹ میں ملیں گی، ٹھیک ہے. اہل حدیث کی چاہیے اردو شاملہ میں مل جائیں گی. پھر ایزی قرآن و حدیث، بہت اچھا جو ہے یہ کام ہے، سافٹ ویئر ہے یہ ایزی قرآن و حدیث، ٹھیک ہے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں تفاسیر ہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے. 70+ تفسیریں. یہ تفسیریں آپ کاپی پیسٹ کریں، یہ دیکھیں، لیں جی، جتنا مرضی کاپی پیسٹ کریں، کوئی آیت نکالیں، اس کی تفسیر آپ کاپی پیسٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کا آپ حوالہ دیں، ٹھیک ہے. تو یہ 70 سے زیادہ تفسیریں یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، پھر آپ انگریزی میں جانا چاہیں، کچھ اچھی ویب سائٹ ہیں، کلام اللہ پہ بہت مواد پڑا ہوا ہے. اسلام ہاؤس، یہ کوئی 70+ لینگویجز میں ہے، بلکہ 114 لینگویجز میں، 114 زبانوں کے اندر ہے. بہت انگریزی میں اس کے اوپر جو ہے وہ مواد پڑا ہوا ہے. اسی طرح وقفیہ ہے، المصطفیٰ کے نام سے کچھ جو ہے وہ ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے. وقفیہ عربی میں کتابوں کے لیے، المصطفیٰ یہ بھی عربی میں، خاص طور پہ المصطفیٰ جو ہے یہ مخطوطات کے لیے، مینوسکرپٹس، ایک کتاب پبلش نہیں ہوئی تو جو ان کے مینوسکرپٹس پڑے ہیں لائبریریز میں، ان کو سکین کر کے لوگوں نے اپلوڈ کر دیا ہوگا. اتنا کام ہے. تو آپ دیکھیں، آپ مینوسکرپٹس کے حوالے اپنے جو ہے وہ ریسرچ تھیسس کے اندر لگا رہے ہوں تو کتنا جو ہے وہ ایک اچھا تاثر جائے گا کہ اس بندے نے کتاب اس نے تو مخطوطات بھی نہیں چھوڑے. تو مواد کی فراہمی اس وقت کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، ڈیٹا کلیکشن اس وقت کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے، ٹھیک. اچھا، اب آخری جو بات ہے، لکھیں کیسے. لکھنا نہیں آتا، ہم نے اس سے پہلے کچھ لکھا نہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک جینول پرابلم ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جینول مسئلہ ہے، خاص طور پہ ان کا کہ جنہوں نے نہیں لکھا. لیکن ایک تو میں اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیتا ہوں پریکٹیکل، کہ بھائی جنہوں نے اس سے پہلے نہیں لکھا نا، تو وہ تھوڑا سا لکھنا شروع کریں. کہاں؟ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ لکھا کریں. دیکھیں فیس بک کا لکھا ہوا آپ آج لکھا، کل ڈیلیٹ کر دیا، ابھی لکھا، گھنٹے بعد آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں اس کو آپ پبلک کریں، آپ کچھ خاص فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا صرف اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. فیس بک میں بہت آپشنز ہیں. کوئی ایک موضوع لے لیں جس پہ آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ کہیں اچھا میں اس پہ آدھا گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہوں، یہ گفتگو میں نے لکھنی ہے، اسی کو لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. ایک موضوع پہ آپ نے ایک پیراگراف پڑھا ہے، آپ کہیں میں نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کر دیں. فیس بک پہ لکھنا شروع کر، روزانہ کی ایک روٹین بنائیں کہ آپ نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ فیس بک پہ بیٹھنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ صرف لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. اور اگر کوئی قریبی دوست ہیں، کلوز فرینڈز ہیں، ان سے پوچھیں بھی کہ یار میں نے آج یہ لکھا ہے، آج آپ نے ایک پیراگراف پڑھا ہے، مثال کے طور پہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے، اور مولانا مودودی کی کتاب سے، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر سے، آپ کہیں میں نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھا، اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے کسی عالم دین کی بات سنی ہے، لیکچر سنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں میں نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں. لیکن لکھنا لکھنے سے آئے گا. تو فولڈ، یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کو لکھنا نہیں آتا، فیس بک ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے پاس ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لکھنا سیکھ سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں.
تو چوتھے مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جن لوگوں کو کوئی تھوڑا بہت لکھنا اب آ گیا ہے یا چلے نہیں بھی آتا، وہ بھی ان کے لیے بھی یہ ٹپس بہت مفید ہیں، بہت مفید ہیں، یہ بہت پریکٹیکل ہیں، بہت پریکٹیکل ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے فولڈر بنانا ہے۔ فولڈر تو بنا سکتے ہیں نا اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، ایک فولڈر بنائیں۔ اس فولڈر کا نام جیسے کیا لکھیں، تھیسس پی ایچ ڈی تھیسس، یہ پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ مقالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر سب فولڈرز بنائیں۔ سب فولڈرز جب آپ بنائیں گے تو کیا کریں گے، چیپٹر 1 کا فولڈر علیحدہ بنائیں، چیپٹر 2 کا فولڈر علیحدہ بنائیں، چیپٹر 3 کا فولڈر جو ہے وہ کیا کریں، علیحدہ سے بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ فولڈرز بناتے چلے جائیں۔ پھر ہر فولڈر کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک فائل رکھنی ہے، ورلڈ کی فائل رکھنی ہے، ورلڈ کی فائل رکھنی ہے۔ وہ فائل بھلے خالی ہو، وہ فائل کیا ہوگی، بھلے خالی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ہر فولڈر کے اندر اگر 4 فصلیں ہیں تو ہر چیپٹر کی علیحدہ سے فولڈر بنا دینا ہے، اس کا نام رکھ دیں، اس کے اندر 4 ورڈ کی فائل رکھ دیں اور 4 فصلوں کے جو نام ہیں وہ ان ورڈ کی فائل کو نام دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے کام آپ نے، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اقتباسات کی نقل، اقتباس آپ نے اٹھانے ہیں۔ آپ نے مطالعہ شروع کر دیا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے موضوع سے، دیکھیں سناپسس تو آپ کا تیار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کے اندر یہ جو پیراگراف آیا ہے، یہ جو 2-4 صفحات ہیں، یہ میرے دوسرے چیپٹر کی 3ری فصل سے متعلق ہیں، وہ بعینی اس کو کیا کریں، کاپی پیسٹ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کاپی پیسٹ کہاں سے کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کی آیات ہیں تو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، تفسیر ہے تو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، حدیث ہے تو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، حدیث کی شروحات ہیں کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ بہت ساری اردو کتابیں مذہبی، وہ آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا جو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کر سکتے ہیں، آپ فوری طور پہ یا تو ورڈ کی فائل میں اس کو کمپوز کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ کمپوز بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کام کر سکتے، اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے موبائل سے کیا کریں، اسکرین شاٹ لے لیں، وہ اسکرین شاٹ لے کے اس فولڈر میں رکھ دیں اور اس کو ٹائٹل دے دیں کہ یہ جو اسکرین شاٹ ہے، یہ جو ہے یہ دوسرے باب کے آپ نے فولڈر میں رکھا نا، تو یہ فصل جو ہے وہ اول کا ہے، یہ فصل دوم کا اسکرین شاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خود اور مقالہ ان پیج میں کرنے کی ضرورت نہیں، ورڈ میں بہت آپشنز ہیں، میں بھی پہلے ان پیج میں کام کرتا تھا، ورڈ پہ آ گیا ہوں، ورڈ میں بہت آپشنز ہیں، بہت چیزیں آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، بہت سہولیات ہیں۔ ورڈ میں مقالہ لکھیں، خود سے لکھیں، آدھا مقالہ تو اب آپ دیکھیں نا 1/3 تو کم از کم ہمارے یہاں کوٹیشن ہوتی ہیں، یعنی آپ کا جو مقالہ ہوتا ہے اس میں 1/3 کوٹیشنز ہوتی ہیں، یا بعض اوقات جو ہے یہ کوٹیشن 40% تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب جو یہ جو کوٹیشنز ہوتی ہیں عام طور پہ قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، اب دیکھیں قرآن حدیث تو پلیجرزم میں نہیں آتا ہے نا، وہ پلیجرزم والے جو سافٹ ویئرز ہیں اس کو پلیجرزم شمار کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ پلیجرزم نہیں ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں نا 70% آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں ورڈ کے اندر خود سے، تو 40% مقالہ تو آپ کا ایسے ہی تیار ہو جاتا ہے کہ آپ مطالعے کے درمیان، بک ریڈنگ کے دوران آپ نے کیا کیا، جو چیز آپ کے کسی باب سے متعلق آپ کو لگی تو آپ نے وہ کاپی پیسٹ کر کے یا اس کی اسکرین شاٹ لے کے یا اس کو کمپوز کر کے اس فائل میں رکھ دیا، اس کا ساتھ میں حوالہ بھی درج کر دیں، ساتھ میں اس کا ریفرنس بھی لگا دیں۔ اب صرف آپ کے پاس، آپ کرتے رہیں گے 4 ماہ 6 ماہ یہ کام کریں، آپ کے پاس کوٹیشنز اکٹھی ہوگی، اچھی خاصی کوٹیشنز اکٹھی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کوٹیشنز کو آپ نے عناوین دینے، ان کو آپ عنوان دیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ ہیڈنگز لگائیں، ان کی آپ سب ہیڈنگز لگائیں، ہیڈنگز لگا دیں، سب ہیڈنگز لگا دیں۔ وہ ساری کوٹیشن کسی چیپٹر میں پڑھی ہیں، بلکہ کسی چیپٹر میں نہیں، اس کی کسی فصل میں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فصل میں وہ کوٹیشنز پڑھی ہیں، آپ نے ان کوٹیشنز کو دیکھا۔ اب کوٹیشن 10 لائن کی ہے تو 10 لائن سے آپ اس کی کوئی ہیڈنگ تو نکال سکتے ہیں نا، اتنا تو کام کر سکتے ہیں، اوپر اس کی ایک ہیڈنگ لگا دیں۔ جب آپ نے وہ ہیڈنگ لگائی ہے تو اب آپ نے شروع میں کچھ 2-4 لائنیں لکھنی ہیں کہ یہ کوٹیشن فلاں کی ہے، فلاں جگہ پہ ہے۔ اس کے بعد کوٹیشن کے بعد پھر 2-4 لائنیں لکھنی ہے، اس کوٹیشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایگری کرنا ہے یا آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ کا مقالہ تو اس طرح سے تیار ہو گیا، تیار ہونا شروع ہو گیا نا۔ یہی ہوتا ہے نا مقالے کے اندر، لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ تو یہ تشریح اور توضیح، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ سارا کام ہو گیا، اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ری ارینج کرنا ہے، اس کو اب آپ نے پھر دوسری نظر، جسے کہتے ہیں نظر ثانی کرنا، نظر ثانی میں پھر آپ بہت مزید اضافے کرتے ہیں، مزید جسے کہتے ہیں ڈیٹا انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے، DI، یعنی آپ ڈیٹا کو مزید انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا آپ کا کیا ہے، وہ آپ کی کوٹیشنز ہیں، ٹھیک، اس کو آپ مزید انٹرپریٹ کرتے ہیں۔
مزید انٹرپریٹیشن میں بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں، بہت ساری پروف ریڈنگ کی غلطیاں نکل جاتی ہیں، پھر آپ نظر ثالث تیسری نظر بھی اس کے اوپر ڈال دیں، اس دوران میں کچھ اور بھی کانٹینٹ کا آپ کچھ اور کتابوں کا لٹریچر کا مطالعہ کر لیتے ہیں، کچھ اور کوٹیشن کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ عملاً جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. مطلب پریکٹیکل کچھ ٹپس جو ہے وہ میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ 4 مراحل ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آ کے اٹک جاتا ہے، تو وہاں سے وہ کیسے دھکے سے نکل سکتا ہے. تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ جہاں سے وہ ان ٹپس کے ذریعے سے وہ نکل سکتا ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں میں جو مجھ سے واٹس ایپ میں شیئر کیے گئے ہیں، تو ان کو میں پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں اس کے اوپر، مزید اگر کوئی سوالات آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں ان میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی باہر ممالک میں ریسرچ پیپر پبلش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے. میں نے بہت محنت کی ہے اس پہ کہ باہر کیسے پبلش کرایا جائے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی کا بہت کنسرن تھا، بڑی محنت کروائی مجھ سے یونیورسٹی میں. اس کی بات بہت جو ہے وہ مطلب ایڈیٹرز کے ساتھ میں رابطے میں رہا، بڑا کچھ ہوا. ایک پوائنٹ کے اوپر کام کر لیں، جو پوائنٹ میں نے شروع میں بیان کیا، کوانٹیٹیو ریسرچ. پوری دنیا میں اس وقت کوانٹیٹیو ریسرچ ہو رہی ہے، سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں، ایون کہ ریلیجس اسٹڈیز کے جتنے بھی مجلات ہیں، کوانٹیٹیو ریسرچ کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ کو، یا یہ جو ہمارے ہاں تھیوریٹیکل ریسرچ ہے، یہ ہمارے ہاں کوالٹیٹیو بھی نہیں ہے. کوالٹیٹیو میں بھی کم از کم انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. ہم تو صرف کتاب سے جو ہے وہ نقل کر دیتے ہیں. اس کو آپ ہسٹوریکل ریسرچ کہہ لیں یا تھیوریٹیکل ریسرچ کہہ لیں. ہمارے عام طور پہ یہ ہوتی ہے، باہر ایسے نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کا بالکل ایک جو ورلڈ ویو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کے اس کی اہمیت نہیں ہے کہ خدا اور خدا کا رسول کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ توہین رسالت کی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، انہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کا قرآن حدیث کیا کہہ رہے ہیں. انہیں اس سے کنسرن ہے لوگ کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کر کے کہیں گے کہ نہیں جی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کے یہ رجحانات ہیں، ان کے یہ ایموشنز ہیں، ان کی یہ فیلنگ ہے، تو پھر وہ پبلش ہو جائے گی، پھر وہ پبلش ہو جائے گی. میں نے ایک جو امریکن جو ریسرچ جرنل تھا اس میں ایک آرٹیکل بھیجا، وہ سائیکالوجی آف ریلیجن کا جو ہے وہ ریسرچ جرنل تھا. اب اس پہ میں نے جو ایک آرٹیکل لکھا اس میں میں نے قرآن حدیث کے حوالے سے بلنگ کے اوپر لکھا. بلنگ جیسے بچے جو ہے وہ شاؤٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں سکولز کے اندر، یہ بہت بڑا ایک بیہیویئرل ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. مطلب اس کے اوپر بہت لکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی جو ریسرچ ہے نا یہ ڈاگمیٹک ہے، آپ قرآن حدیث کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ تو یہ تو اب آپ کا ایک عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کے مطابق آپ نے بتا دیا. بہرحال ہمیں بڑا یہ تعجب ہوا کہ آپ کے قرآن حدیث میں اتنی زیادہ گائیڈنس اور رہنمائی ہے بلنگ کے بارے میں، لیکن ہم اس کو پبلش نہیں کر سکتے. اس لیے پبلش نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان کیا سوچتے ہیں. تو آپ انسانوں سے جو ہے وہ پوچھیں، آپ سروے کریں، آپ کوسچنئر بنائیں، سوال نامہ بنائیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. باہر اگر آپ نے پبلش کروانا ہے تو آپ کو ایک تو کوانٹیٹیو ریسرچ، پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے موضوع کا انتخاب. تو موضوع کے انتخاب کے لیے جیسے آکسفورڈ جرنل آف اسلامک اسٹڈیز ہے اور اس طرح کے اور ریسرچ جرنلز ہیں، آپ ان کو دیکھیں. خاص طور پہ آکسفورڈ جرنل آف اسلامک اسٹڈیز، اس کے اندر کیا موضوعات پبلش ہو رہے ہیں، وہ کون سے موضوعات کو انٹرٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان موضوعات کے مطابق پھر اپنا ریسرچ پیپر جو ہے وہ ڈیزائن کریں. وہ زیادہ تر فکری ہوتے ہیں، تحقیقی نہیں ہوتے، زیادہ تر فکری ہوتے ہیں. دوسرا یہ سوال ہے کہ سوالات تحقیق کیسے مرتب کیے جاتے ہیں، نیز سابقہ لٹریچر میں کن کتب کو ذکر کرنا چاہیے. دیکھیں سوالات تحقیق تو از خود جو ہے وہ مرتب ہو جاتے ہیں. جب آپ لٹریچر ریویو کریں گے نا، جب آپ بک ریڈنگ کریں گے تو اس کے بعد خود ہی آپ کے سامنے سوالات آئیں گے. آپ کہیں کہ جی آپ مطالعہ نہ کریں اور آپ کے سامنے سوالات، وہ مصنوعی سوالات تحقیق ہوتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر کام مصنوعی ہو رہا ہے. ایون کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ریسرچ مصنوعی میں. اگر آپ کو اوریجنل ورک کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں، مطالعہ کریں. مطالعہ خود ہی آپ کے سامنے سوالات کھڑے کر دے گا. پھر آپ ان سوالات کے اوپر لکھیں، وہ اوریجنل سوالات، ان کے اوپر آپ لکھیں. مزید اگر آپ نے بس کوٹا پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر طالب علم کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ٹاپک سے متعلقہ کوئی تھیسس دیکھ لیں.
اس سے ملتا جلتا کوئی تھیسس دیکھ لیں کہ اس بندے نے اپنے سوالات تحقیق کیسے مرتب کیے ہیں، تو اس سے ملتے جلتے سوالات تحقیق بنا دیں. سابقہ لٹریچر میں ہر کتاب کو کہ جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے ضرور اس کا ذکر کریں، ضرور اس کا ذکر کریں. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس موضوع پہ تھیسس کر رہے ہیں اس پہ پہلے کتابیں ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر تو اس موضوع پہ پہلے کتاب ہی نہیں ہے تو آپ حوالہ کس کا دیں گے؟ حوالہ کس کا دیں گے؟ تو اس طرح سے تو نہیں، کوئی ریفرنس تو لگانا ہے نا. یہ بات تو سب کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، سپروائزرز کو بھی اور مطلب سلیکشن کمیٹی کو بھی جو ٹاپکس کو اپروو کرتی ہے. ہاں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ طالب علم نے جسٹیفائی کیا ہے کہ نہیں. وہ یہ کہے کہ بھائی اس موضوع پہ کتاب ہے، ایون اس موضوع پہ تھیسس بھی ہو چکا ہے، لیکن میں جو ہے وہ اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہوں مزید، اور میں اپنے کام کو اس طرح سے جسٹیفائی کر رہا ہوں، اس طرح سے جسٹیفائی کر رہا ہوں. تو آپ جسٹیفائی کریں کہ جی اب تک جو کام ہوا ہے اس کتاب میں، یہ کتابیں ہیں، یہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں، یہ جو ہے وہ تھیسز ہیں، سب کا ذکر کریں. عربی میں، انگریزی میں، کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات طالب علم کہتا ہے کہ جی میں اگر ذکر کر دوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے کہیں گے اس پر پہلی تھیسس ہوا ہے. تو بھائی دنیا میں بہت سارے چیزوں کے اوپر پہلے تھیسس ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کام کی گنجائش، جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ کہیں کہ جی تھیوریٹیکل جو ہے وہ ریسرچ ورک ہوا ہے، میں کوانٹیٹیو کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں کہ جی یہ ریسرچ ورک انکمپلیٹ ہے، میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ اس کے دوسرے اسپیکٹس کے اوپر گفتگو کریں گے نا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک موضوع کی 10 ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ ایک موضوع پہ کتاب لکھی جا چکی ہے، تھیسس ہو چکا ہے تو اس پہ کام نہیں ہو سکتا. میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جی اصول تحقیق کی چند ایسی کتابیں بتا دی جائیں جو علوم اسلامیہ کے محققین کے لیے زیادہ کارآمد ہوں. کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بھائی یہ تو ایسی ہے جیسے آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم نے تیراکی سیکھنی ہے تو آپ ہمیں کوئی کتاب بتا دیں. اور بھائی یہ کام کرنے سے آتا ہے. صحیح بات یہ کہ تحقیق کرنے سے آتی ہے. تحقیق زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کچھ کرنا تو میرے 2 لیکچرز ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کے نام سے. وہ پریکٹیکل لیکچرز ہیں، وہ پریکٹیکل لیکچرز ہیں. جیسے ابھی آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ آپ نے محقق بننا ہے تو پریکٹیکل کچھ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں آپ کو محقق بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی. کتابیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کتابوں میں کیا ہے، تحقیق کی 10 قسمیں، تحقیق کی 16 قسمیں. آپ کو کیا فائدہ اس کا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحقیق کی اس قسم پہ آپ کیسے جو ہے وہ اس کے مطابق آپ تھیسس لکھ سکتے ہیں. ایک محقق کو اپنی تحریر کو اچھے اسلوب میں کیسے ڈھال سکتا ہے؟ دیکھیں، اچھے لوگوں کو پڑھیں. اچھے لوگوں سے مراد جو ادبی لکھتے ہیں، جیسے مولانا مودودی علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف ہوں گے اگر آپ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہیں، آپ اہل حدیث سے ہیں، انہوں نے بھی تنقیدی کی ہے مولانا مودودی پہ، لیکن سید مودودی بہرحال اچھے رائٹر ہیں، یہ ماننا پڑے گا. آپ کو اختلاف ہے، مجھے بھی ان سے اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے رائٹر کو آپ کو پسند ہے نہیں پسند، آپ کی فکر اس کے ساتھ میچ کرتی ہے نہیں کرتی، آپ ان کو پڑھیں، اچھے رائٹر کو پڑھیں. انشاءاللہ سے وہ پڑھنے سے آپ کا ایک مزاج جو ہے وہ اچھا لکھنے والا بن جائے گا. بعض اوقات ریسرچ کے لیے ایسا عنوان تفویض ہو جاتا ہے جس میں زیادہ دلچسپی یا سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا چیز معاون ہو سکتی ہے؟ ڈیٹا کلیکشن. اور کوئی چیز معاون نہیں ہو سکتی. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو پسند ہی نہیں ہے، ٹاپک پسند ہی نہیں ہے، بلکہ بہت دفعہ تو اسے ریسرچ ہی پسند نہیں ہوتی. ریسرچ کرنے کے بعد اس نے ڈگری لینا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کام تو کرنا ہے نا. سرٹیفکیٹ لینا بھی تو ایک کام ہی ہے نا. ٹھیک ہے، روزی روٹی کمانا بھی تو ایک کام ہی ہے نا. تو اپنے بچوں کو حلال کھلانا بھی تو ایک کام ہی ہے نا. تو اس کو تھوڑا معیاری کریں. ہم یہ کہتے ہیں محنت کریں. آپ آگے ہیں، کسی بھی وجہ سے آگے ہیں، دل نہیں بھی کر رہا تو ڈیٹا کلیکشن، اچھا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں. جب اچھا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا نا، آپ کا خود لکھنے کو نہ ہونا تو اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. آ جائے نا اس کو سبق تو بڑا خوشی خوشی سناتا ہے، بڑا خوشی خوشی سناتا ہے. تو یہ کام کرنا ہے. ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے نا تو آپ کہیں گے اب تو سب کچھ آ گیا ہے، اب خوشی خوشی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ڈیٹا ہی نہیں مل رہا ہوگا تو مزید ڈپریشن میں چلے جائیں گے. سب سے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کریں. اس کے لیے محنت کریں، لوگوں سے رابطے کریں، اپنے سپروائزر سے اور لوگوں سے، ریسرچر سے، کہ یہ میرا موضوع ہے، اس پہ مجھے کہاں سے ڈیٹا مل سکتا ہے. اس کو پڑھیں گے، خود لکھنے کو دل کرنا شروع کر دے گا. نہیں بھی دل کر رہا، اس سے کوٹیشن لے لے کے وہ اپنے ورڈ کی فائلز میں ڈالتے جائیں. وہ کوٹیشن تو ڈالتے جائیں نا، انشاءاللہ سے بہت کام ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ درس نظامی کے فارغ و تحصیل دوست جدید نظام تعلیم کے تقاضوں سے کیسے مناسب انداز میں نمبر دیکھیں. ایسے لوگوں کو پڑھیں، ایسے لوگوں کو آپ پڑھیں کہ جو لوگ، میں نے آپ کو کہا کہ جنہوں نے جدید کام کیا ہے. ٹھیک ہے، جدید موضوعات کے اوپر جنہوں نے گفتگو کی ہے.
جیسے ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کو پڑھیں. عربی اچھی ہے، ڈاکٹر یوسف قرضاوی کو پڑھیں، مولانا مودودی کو پڑھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیں. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے جدید موضوعات کے اوپر لکھا ہے اور اچھے انداز میں لکھا ہے، فکری انداز میں لکھا ہے، فکری انداز میں، یہ بہت اہم. تو فکری جو ہے نا، ویسے تو ہمارے عام طور پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ فکری کام بھی کوئی کرنے کا کام ہے، لیکن بہرحال فکری کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. سوال نامہ، ایک اور سوال یہ ہے کہ سوال نامہ اور انٹرویو کا طریقہ کار کیا. لیکن بات یہ ہے، سوال نامہ اور انٹرویو وغیرہ یہ چیزیں ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز والوں نے اس پہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اب ہمارے ہاں کچھ تھوڑا بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، کوئی بنانا چاہیے، سروے کرنا چاہیے، ٹویٹ میں نکلنا چاہیے، کچھ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے. یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. تو زیادہ کام اس میں سائیکالوجی والوں نے کیا. تو میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں جس میں ہیں سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. کوئی آپ کو وہاں پہ آپ کو کوئی ٹیچر مل جائے، اس سے آپ پوچھیں کہ جی سوال نامہ کیسے آپ لوگ بناتے ہیں. تو یہ پوری ایک سائیکالوجی ہے، پوری سائیکالوجی ہے. لیکن سوال نامہ آپ نے صرف بنانا نہیں ہے، آپ نے لوگوں سے جواب بھی لینا ہے. اگر آپ جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی پاکستانی معاشرے میں کتنے لوگ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، تو آپ لوگوں سے جا کے ڈائریکٹ سوال کریں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں، اور آپ کا خیال ہے وہ اتنا سادہ ہے آپ کو بتا دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال نامہ بنانا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. تو یہ سائیکالوجی والے جو ہے وہ اس آرٹ کو استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ ایسے گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں کہ سادہ آدمی جو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہے، ٹک لگا رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ آپ تک کیا انفارمیشن پاس کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، اس بات کو گہرائی میں جا کے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں. وہ میرے پاس بہت سوال نامے آتے رہتے ہیں. تو یہ سائیکالوجی والے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں. اور اس حوالے سے بہترین سجیشن یہی ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں، سائیکالوجی کے ٹیچر سے رابطہ کریں جو آپ کے یونیورسٹی میں ہو، اور اس سے کہیں کہ میں نے کوسچن ایئر بنانا ہے. کوسچنز آپ خود بنائیں، ایک سوال نامہ آپ خود بنائیں اپنے موضوع سے متعلق. لیکن اس سوال نامے کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، اس سوال کو کرنا کیسے ہے، اس سوال کے لیے الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے، اگلے کو بھی معلوم نہ ہو کہ جی آپ نے اس کے ذہن سے انفارمیشن لے لی ہے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ کام اس درجے میں کرنے والا ہے. جی، اور اب یہ سوالات جو میرے پاس واٹس ایپ گروپ میں آئے تھے تو یہ تو مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کوئی سوالات ہوں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں. سر یہ چیٹ بار کے اندر انہوں نے سوال کیے ہوئے ہیں. چیٹ بار کے اندر، اچھا ایک منٹ میں دیکھتا ہوں چیٹ بار کہاں پر ہے. مور میں ہوگا سر، مور کے آپشن. مور میں، ایک منٹ، ہائٹ شو، یہ چیٹ آ گئی. اچھا 44 کوسچن آ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر یہ مور میں، یہ سامنے بار میں ہے چیٹ بار. جی یہ آ گیا، یہ چیٹ بار تو آ گئی ہے. اس میں تو زیادہ ویلکم کے میسیجز ہی آ رہے ہیں. ہاں، کوانٹیٹیو ریسرچ میں ابواب اور فصول کیسے بنائیں. دیکھیں کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ مسئلے کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ایشو کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ پرابلم جو ہے جسے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. تو پہلا جو ہے وہ آپ کا شروع کا ایک چیپٹر تو جو ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ پرابلم ہے کیا جس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، پرابلم کیا ہے. آپ اس کی مختلف جہات، اس کے ایسپیکٹ، اس کی ڈائمینشنز پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے آپ ایک اور چیپٹر بنا سکتے ہیں ہسٹری کا، تاریخ کا، لٹریچر ریویو کا، کہ اس موضوع پہ کیا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پہ آ جائیں کہ اب کیا پرابلم ہے، اس موضوع پہ اتنا کام ہو چکا ہے، اب کیا مطلب مسئلہ ہے آپ کو کہ آپ مزید کیوں کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈیٹا ہے، تیسرا چیپٹر آپ ڈیٹا کا، جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس حوالے سے، اس پرابلم کے حوالے سے. تیسرے چیپٹر میں آپ ڈیٹا کو، اور چوتھے میں پھر ڈیٹا کو انٹرپریٹ. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیپٹرز بھی کافی ہوتے ہیں. میں نے مطلب پی ایچ ڈی کے تھیسس میں ویسے تو ہمارے یہاں کوشش کی جاتی ہے زیادہ ضخیم بنایا جائے، 600 700 800 صفحات. اصل میں ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید جتنا ضخیم تھیسس ہوگا، جتنا بھاری ہوگا، اتنا زیادہ اس کا علمی وزن ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
بہرحال ٹو دی پوائنٹ رہنا چاہیے، تو 200-300 صفحات میں بھی تھیسس ہو جائے تو میرے خیال میں بہت کافی ہے. یورپ وغیرہ میں تو عام طور پہ پی ایچ ڈی کی تھیسس جو ہے وہ 200 صفحات کے ہوتے ہیں. اچھا جی، جدید فقہی مسائل سے متعلق کسی موضوع پر کام کرنا کیسا ہے؟ جدید فقہی مسائل سے متعلق ایک تو یہ ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ماڈرن ایشوز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جدید فقہی مسائل پہ اگر آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں تو یہ کرنے کا کام ہے. یا دوسرا ایک اور جسے کہتے ہیں کہ جی آپ برج کریں نا، آپ اپنے جو مسئلہ ہے اس کو آپ کسی اور سوشل سائنس کے ساتھ برج کریں. مثال کے طور پہ آپ سائیکالوجی کے ساتھ اپنے مسئلے کو، یعنی جس جدید مسئلے کے اوپر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لائک ڈپریشن کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آپ ڈپریشن کو، یا آپ لائک تزکیہ نفس کے اوپر، پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ کے اوپر، یا آپ اخلاق کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اخلاقیات، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، ٹھیک ہے، یہ سب بیہیویئرزم پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی کے اندر، تو آپ ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں نا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برج کریں، آپ ایسی ریسرچ کریں کہ جو کسی اور سوشل سائنس کے ساتھ مل کے، آپ اکنامکس کے ساتھ مل کے کام کریں، ٹھیک ہے، مطلب اسلامک اسٹڈیز اور اکنامکس دونوں کو برج کر کے، سائیکالوجی اور اسلامک اسٹڈیز کو آپ برج کریں، ٹھیک ہے. آپ سوشیالوجی یا اسی طرح پولیٹیکل سائنس یا اسی طرح جو ماڈرن لا ہے اس کو اور اسلامک فقہ کو برج کریں. تو اس طرح سے کام کریں، یعنی یہ برج کا کام کریں. تو یہ ہے، لیکن صرف خالص محض اسلامی ٹاپک کے اوپر تو وہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی تھیوریٹیکل ریسرچ کے عنوان کو آپ کوانٹیٹیو ریسرچ میں بدل سکتے ہیں. ہر تھیوریٹیکل ریسرچ کے ہر مطلب سے مراد یہ ہے، زیادہ مبالغہ تو نہیں کر رہا لیکن مبالغہ کرنے کو دل کر رہا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے کیونکہ ریسرچ ہو ہی نہیں اس پہ رہی، تو کیا جا سکتا ہے، ہر دوسرے کو کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی مجتہد کے افکار کا تحقیق کی جائے، مثال کے طور پہ آپ غامدی صاحب کے افکار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. اب تو ہمارے یہی ہو رہا ہے کہ ان کا نظریہ حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا سنت کا نظریہ کیا ہے، ان کے تفسیری نظریات کیا ہیں، ان کا فطرت کا نظریہ کیا ہے. ایک یہ ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر آپ یوں کام کریں کہ غامدی صاحب کی جو نظریات ہیں سوسائٹی ان کو قبول کر رہی ہے، ان کے نظریات، ان کے فالوورز بڑھتی چلی جائے. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آپ ان کے فالوورز کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں جی آپ غامدی صاحب کو سنتے ہیں، آپ کو کیا ایسا لگتا ہے؟ آپ ریزنز فائنڈ کریں کہ وہ کیوں معروف ہو رہے ہیں، وہ کیوں فیمس ہو رہے ہیں یوتھ کے اندر، کیا وجہ ہے. آپ ان ریزنز کو فائنڈ کریں، اس کے بعد آپ ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا، اب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں. آپ کہیں کہ جی ہاں وہ یہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ علماء صحیح طرح سے جواب نہیں دیتے، علماء جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے، وہ جو ہے نا وہ بہت سخت لب و لہجے میں جواب دیتے ہیں، وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء ایسے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ ہے، کیوں وہ ادھر جا رہے ہیں، آپ کی طرف نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ ریسرچ کریں، کیوں نہیں کریں آپ اس سے، پھر آپ علماء کو بتائیں کہ جی آپ کو لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے، آپ اپنے رویوں کو تھوڑا سا چینج کریں، آپ سوسائٹی میں اٹھے بیٹھیں، تب آپ کے فکر کا جو ہے وہ صحیح طرح سے سوسائٹی کے اندر اثر و نفوذ ہوگا. تو یہ بڑا ایک کام ہے کرنے کا. جی حواشی اور تعلیقات میں کیا فرق ہے؟ حواشی اور تعلیقات میں کوئی مطلب ٹیکنیکل فرق ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی ٹیکنیکل فرق میں نے تو کہیں پہ نہیں پڑھا، بس فٹ نوٹس کو حواشی اور تعلیقات کہہ دیتے ہیں. واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں. واٹس ایپ نمبر میرا جو ہے وہ موجود ہے اپنے، تو وہ شیئر کر دیں گے. مزید میں یہاں پہ نیچے ٹائپ بھی کر دیتا ہوں. ایم فل میں ابھی جو جانے والے ہیں ان کے لیے رہنمائی کریں. رہنمائی بس یہی ہے کہ آپ ایک لینگویج جو ہے نا اپنی اچھی کر لیں، ایک لینگویج اچھی کر لیں. اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں نا، اپنی ایک لینگویج اچھی کر لیں. بہتر ہے انگریزی اچھی کر لیں، انگریزی نہیں اچھی ہو سکتی تو عربی اچھی کر لیں، ٹھیک ہے. مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے تو عربی اچھی کر لیں، بہت اچھی کر لیں، ٹھیک ہے. اور اسکول کالج کا بیک گراؤنڈ ہے تو انگریزی اچھی کر لیں. انشاءاللہ سے آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا کیریئر بن جائے گا. لیکچر یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کو بھی ریفرنس بنایا جا سکتا ہے. جی آپ ویڈیو لیکچرز کو بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں ایک انداز ہوتا ہے نا، اس انداز کو آپ مینول، وہ شکاگو مینول آف دی اسٹائل یا API کا اپنا اسٹائل ہے، اس کو آپ گوگل کریں، وہ اسٹائل آپ کو مل جاتا ہے. تو جو بھی آپ کی یونیورسٹی فالو کرتی ہے اس کے مطابق آپ اس کو ریفرنس دے سکتے ہیں. مثلا ویڈیو میں ایک بندے نے 5 منٹ 40 سیکنڈ پہ ایک بات کہی ہے، تو 5 منٹ 40 سیکنڈ سے لے کے
آپ لکھ دیں 5 منٹ 40 سیکنڈ سے آگے آنورڈ جو ہے وہ 6 منٹ 20 سیکنڈ تک یہ گفتگو اس نے کی ہے، اس کی گفتگو نقل کر دیں، نیچے وہ منٹ اور سیکنڈ نقل کر دیں، اور وہ ویڈیو کا وہ جو کیا کہتے ہیں URL اس کا وہ لنک وہاں پہ ڈال دیں اور ڈیٹ ساتھ میں ڈال دیں، تو کوئی حرج نہیں، بالکل کر سکتے۔ اسلامی اسٹڈیز یا اردو وغیرہ میں ہم ریفرنس دیتے ہیں، فزکس اور میتھس میں ریسرچ کرتے ہوئے ریفرنس کیسے دیں گے؟ وہ تو ایک بالکل ہی مختلف ریسرچ ہوتی ہے۔ ایک موضوع جو اسلامی اسٹڈیز اور فزکس کا مشترک ہے اسے کیسے کریں گے؟ دیکھیں فزکس میں ظاہری بات ہے، آپ فزکس میں تو اس میں تو نہیں نہ جا سکتے کہ جو لیب والے کام کو تو آپ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ برج نہیں نہ کر سکتے۔ آپ فزکس کے ساتھ اگر برج کرنا چاہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کو تو زیادہ سے زیادہ آپ تھیوریٹیکل فزکس کو برج کریں گے نا۔ تھیوریٹیکل فزکس کیا ہے؟ تھیوریٹیکل فزکس جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، ایک فلسفی ہے، وہ سائنس نہیں ہے، وہ فلسفی آف سائنس ہے۔ تو فلسفی آف سائنس کا حوالہ اسی طرح سے دیا جائے گا کہ جی اسٹیفن ہاکنگ نے جو ہے وہ اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن میں یہ لکھا ہے، اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں اس نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اس کو اسی طرح سے نقل کریں گے۔ باقی سائنس جو پیور سائنس ہے، پیور سائنس کو تو آپ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ برج کر ہی نہیں سکتے۔ پیور سائنس بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ بالکل لیب ورک ہے۔ کیا ایسا موضوع بھی منتخب کیا جا سکتا ہے جس پر کام نہ ہوا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ظاہری بات ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ریفرنس دینا ہوگا نا۔ پھر یہ ایک کریٹو ورک ہوتا ہے، پھر اس کریٹو ورک میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرآن سے حدیث سے براہ راست استدلال کرتے ہیں۔ تو وہ قرآن اور حدیث کو اگر آپ براہ راست جو ہے وہ اپنے استدلال کی بنیاد بنا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں سائنس میں تو یہ چل جاتا ہے، اب تو خیر سائنس میں بھی نہیں چلتا، ہمارے یہاں تو بس جو حوالہ جات کی جو تعداد ہے نا، ریفرنسز کی تعداد ہے، اس سے آپ کی تحقیق کو ماپا جاتا ہے کہ کتنی وزنی ہے۔ وہ جتنے زیادہ حوالہ جات ہوں گے نا آپ کی تحقیق میں، اتنے من وزن پڑ جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ تحقیق کو اس سے نہیں ماپنا چاہیے، اس طرح سے تو کریٹو ورک رک جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ ایسے موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے، جیسے امام شاطبی نے الموافقات لکھی ہے مقاصد شریعہ پہ، اگرچہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں تھیں، لیکن باقاعدہ ایک نظام کے طور پہ اس کو امام شاطبی، اس طرح سے کریٹو ورک جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا ہی نہیں اگر ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو کریٹو ورک ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاں کی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو ریسرچ کا نظام ہے، یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ریفرنسنگ بہت زیادہ کرنی ہے، تو اس لیے ریفرنسنگ کے پوائنٹ کو سامنے رکھیں اس نظام کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ وہ اگر آپ قرآن و سنت سے براہ راست استدلال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس حوالہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا تو بھلے آپ نے آئنسٹائن جیسی فکر پیش کر دی تو کوئی اس کو نہیں مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب فکری کام کو لوگ نہیں مانتے کہ جی وہ کوئی ریسرچ ورک ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ریسرچ ورک کی ایک اعلیٰ صورت ہوتی ہے، ایک اعلیٰ فارم ہوتی ہے۔ نیکسٹ یہ ہے موجودہ وبا کے حوالے سے کوانٹیٹیو ریسرچ کا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ وبا کے حوالے سے جیسے کورونا جو ہے اس کی وبا کے حوالے سے آپ یہ جو ہے وہ ریسرچ کا ٹاپک لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے رجحانات کیا ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مسجد میں جانے کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہ مسجد میں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ افضل ہے، یعنی تھوڑے سے ڈسٹنس اختیار کرتے ہوئے 1-2 فٹ کا نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہوئے، یا گھر پہ جماعت کروا لی جائے اور صف بندی کو اہمیت دی جائے۔ یعنی ایک تھیوریٹیکل موضوع تو یہ ہے نا کہ صف بندی زیادہ اہم ہے جو گھر میں حاصل ہو جاتی ہے گھر کی جماعت میں، یا مسجد کی جماعت زیادہ اہم ہے کہ جہاں جماعت حاصل ہو جاتی ہے لیکن صف بندی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ یہ تو تھیوریٹیکل ریسرچ ہے نا، اس میں اب آپ لوگوں سے رائے لے لیں کہ لوگوں کے اس کے پیچھے جو ہے، دیکھیں نا، لوگ جو ہے ان کے پیچھے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں نا۔ لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے تو وہ صرف ریلیجیس فیکٹر جو ہے وہ مسجد میں آنے میں کردار نہیں ادا کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ خوف ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور ہمارے دین نے اس وقت کیا ہے خوف کو، کہ خوف کی حالت میں تم جو ہے وہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہو، قصر کر سکتے ہو، گھر پہ پڑھ سکتے ہو۔ اب خوف ایک اندیشہ ہی تو ہے، ٹھیک ہے، تو بیماری بھی ایک اندیشہ ہے، وہ بہت فیکٹر ادا کرتا ہے، ایک بہت اہم کردار رول ادا پلے کرتا ہے۔ خوف جو ہے یا بیماری کا اندیشہ جو ہے، یہ انسانوں کے جو ہے وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں، تو اس حوالے سے اس پہ کام ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے اس کو سوچ رہے ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا فیکٹرز ہیں۔ پھر علماء کا جو فتویٰ ہے نا، علماء کیا کریں، ان فیکٹرز کو ایڈریس کریں نا اپنے خطبات میں، اگر وہ لوگوں کو مسجد میں لانا چاہتے ہیں۔ پیور سائنس کا ریفرنس دینے کا طریقہ، پیور سائنس کا نہیں، مجھے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ پیور سائنس اب ظاہری بات ہے میرا وہ
فیلڈ نہیں ہے. تو میرا فیلڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز کہہ دیں گے. سوشل سائنسز میں آتی ہے کچھ جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کو یا ریلیجس اسٹڈیز کو سوشل سائنسز میں رکھتے ہیں کہ جی اس کا تعلق سوسائٹی کی اصلاح سے ہے. کچھ اس کو ہیومینٹیز میں رکھتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کی اصلاح سے ہے. تو لیکن یہ ہے کہ سائنس کا مجھے نہیں اندازہ. اگرچہ میں نے میتھس کے ساتھ گریجویشن تو کی ہے لیکن بہرحال میرا کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے, کوئی ہائر اسٹڈیز میں نے نہیں کی سائنسز. عربی یا انگلش کو مضبوط کیسے کریں؟ عربی یا انگلش کو پڑھیں, ریڈنگ, جسٹ ریڈنگ لسننگ, 2 کام کریں بس, پڑھتے جائیں پڑھتے. ہمارے جو استاد ہے پروفیسر ڈاکٹر جو ہے وہ اکرم چودھری صاحب, تو وہ سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے, اور عربی ماشاءاللہ انہوں نے عربی میں ان کی پی ایچ ڈی تھی, گلاسکو سے تھی, پھر مکہ مکرمہ ام القریٰ سے بھی انہوں نے پڑھا. تو انہوں نے ایک بات وہ مجھے بڑی دل کو لگی, بہت پریکٹیکل بات. انہوں نے کہا میں نے ایک وقت میں فیصلہ کر لیا تھا, روزانہ جب تک عربی کے 100 صفحے نہیں پڑھنے نا میں نے سونا نہیں ہے. تو 1 سال تک میں نے یہ کام کیا, 1 سال تک. اور وہ کہتے ہیں سال کے بعد مجھے عربی آ گئی, اور ان کی عربی واقعتاً میں اچھی تھی, کافی اچھی تھی. تو یہ ہے ایک دفعہ لگ کے محنت کرنی. نہیں سمجھ آ رہی کوئی بات, وہ بھی یہی کہتے تھے مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی. شروع میں جو ہے نا وہ صفحے منتخب کر لیتا تھا جس میں بہت کھلا لکھا ہوتا تھا, لیکن میں نے 100 کی تعداد پوری کرنی. تو کہتے ہیں سال میں نے یہ کیا, مجھے عربی آ گئی. تو یہ لسننگ ریڈنگ, یہ نحو پڑھنا شروع کر دوں میں صرف پڑھنا شروع کر دوں, بھائی وہ ایک بنیادی سی پڑھ لیں بس, کافی ہے بنیادی سی. یہ علم صرف علم النحو آپ کو آتی ہے, بہت کافی ہے, اس سے زیادہ نحو صرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پریکٹس کریں. پی ایچ ڈی کرنے والے جو احباب ہیں ان کے لیے بنیادی رہنمائی جو وہ پی ایچ ڈی شروع کرنے سے پہلے کریں. دیکھیں پی ایچ ڈی شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا, اب آپ نے ایم فل کا تھیسس تو کر لیا نا, کوشش یہ کریں کہ اپنے ایم فل کے تھیسس کو ہی آگے بڑھائیں, اسی ریسرچ کو آپ آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور ایک اہم بات کہ ٹاپک کے انتخاب میں اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں نا, دیکھیں نا آپ کہیں پہ بھی آپ ملازمت کے لیے جائیں گے, ملازمت کے لیے پڑھ رہے ہیں نا, مطلب ظاہری بات ہے ڈگری میں نے بھی اس لیے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے. ہم انگریزی کی طرف نہیں جا رہے, فزکس نہیں پڑھا رہے, ہم اسلامیات پڑھانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا بھی ہے, دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی دنیا کا بھی تو کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ نے کہیں ملازمت کے لیے جانا ہے, آپ نے کالج میں یونیورسٹی میں, تو آپ انٹرویو پینل کے سامنے جائیں گے, وہاں آپ جا کے کہیں گے کہ میرے موضوع کا تو عنوان تھا جو ہے وہ امام ابن قیم کا تصور مقاصد شریعت. اب نہ اگلا جو ہے امام ابن قیم کا نام پہلی دفعہ اس نے سنا ہے, مقاصد شریعت کی بھاری اصطلاح اس نے پہلی دفعہ سنی ہے. ایسا عنوان ہو آپ کا, ایسا عنوان جو جدید ہو, اگلے کو سمجھ آ جائے, وہ کہے یار ہو اسلامیات میں, اگلے تو یہ سمجھتے ہیں شاید اسلامیات میں پتہ نہیں ریسرچ کرنے والی کیا ہوتی ہے, یہ لوگ کرتے کیا ہیں, مولوی کیا کرتے رہتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. مطلب دنیا دار طبقہ ہی ہوگا نا جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہوگا عام طور پہ, ٹھیک ہے, سائنسز پڑھنے والے لوگ ہوں گے نا, تو ان کے سامنے آپ جسٹیفائی کر سکیں اپنے موضوعات کو. ذرا اس کو ماڈرن ٹچ دیں, اپنے موضوع کو کیا کریں, ماڈرن ٹچ دیں. ورڈ پر کیسے کام کریں؟ میں ان پیج پر کرتا ہوں, ورڈ پر بہت کوشش کی, فونٹ بھی ڈاؤن لوڈ کیا, سب کچھ کیا, لیکن نہیں ہوا. دیکھیں محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے اپنا تھیسس ان پیج پہ ٹائپ کیا, پورا تھیسس, اور ان دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ہاتھ جو ہے نا میرے مشکل تھا, میں کام نہیں کر سکتا تھا کی بورڈ. میں نے 2 انگلیوں سے یقین مانی, میں نے کہا میں نے کرنا ہے. میں نے 2 انگلیوں سے میں ٹائپنگ کرتا تھا. میرا 600 پلس کا تھیسس ہے A4 کے سائز میں, وہ سارا میں نے عربی انگریزی اردو وہ میں نے 2 انگلیوں سے ٹائپ کیا, ٹھیک ہے. تو کریں, کوشش کریں, کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے, جیسے سٹنٹس کہتے ہیں. تو وہ اسکوٹی چلاتے ہیں تو اس طرح سے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انسان حیران رہ جاتا ہے. پریکٹس ہے نا, پریکٹس سے کیا کچھ نہیں آ جاتا, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. آپ ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلا سکتے ہیں, آپ 1 ویلنگ کر سکتے ہیں, پریکٹس کی بات ہے نا, اور کیا. تو ورڈ میں لکھنا کون سا مشکل کام ہے. کریٹو ورک کیسے کریں؟ کریٹو ورک جو ہے نا فکری لوگوں کو پڑھیں, فکری لوگوں, جو لوگ فکر پہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سے اس کے اندر آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی. لیکن یہ 1 سال بھر پڑھیں گے تو پھر یہ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے. ایسی یونیورسٹی جو آن لائن پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز کرواتی ہے
المدینہ انٹرنیشنل اسلام، ایک دفعہ میں نے ایڈمیشن لیا تھا، اس وقت تو کروا رہے تھے، ریسنٹ کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ کروا رہے تھے جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا. لیکن میں نے ایک پی ایچ ڈی کر لی تھی تو ویسے ہی مجھے شوق چڑھا کہ میں ایک اور پی ایچ ڈی کر لوں. تو خیر بہرحال اسلامک بینکنگ میں تو وہ پھر معاملہ نہیں آگے چل پڑا. میری مصروفیات بھی جو ہے وہ کافی بڑھ گئی تھی، تو وہ آن لائن ہی تھی. اس میں صرف یہ تھا کہ 6 ماہ کے لیے آپ کو وہاں پہ جانا تھا، باقی آپ نے سب کچھ جو ہے وہ گھر پہ کرنا تھا. اچھا جی، اسلامی اسٹڈی سے ریلیٹڈ تھیوریٹیکلی کس طرح کے موضوع کو انٹرنیشنلی پریفر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن موضوعات، اور خاص طور پہ فکری اور جن کا تعلق آپ کی سوسائٹی کے کسی زندہ مسئلے سے. اچھا جی، ایک منٹ. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اسلامک اسپیکٹ کی ریفرنس کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے اسلامک جو ریفرنس تو آپ یہی دیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ نا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ معراج کا جو واقعہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے. تو آپ جیسے سوشل سائنسز میں حوالہ دیتے ہیں آپ ویسے ہی دے سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اسلامک اسٹڈیز کا فیلڈ تو سائنس ہے ہی نہیں نا، یہ تو کہ لیب میں جا کے ہم تجربہ تو نہیں کرتے کہ اس کی فائنڈنگز ہم ذکر کر سکیں. لیکن جو پیور سائنس ہوتی ہے اس میں زبانی میتھس کی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو زبان، میتھس بھی ایک زبان ہی ہے نا، اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر، یہ جتنے بھی فارمولاز ہیں یہ ایک لینگویج ہے. میتھس لینگویج سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لینگویج ہی ہمیں نہیں آتی پیور سائنس کی، تو ہم اس میں کیسے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں؟ مطلب ایکویشن کی فارم میں ہم اپنا عقیدہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ایکویشن کی فارم میں ہم اپنے عقائد یا قرآن مجید کی تفسیر تو نہیں نہ کر سکتے، ٹھیک ہے. کورونا کے مریض کا نفسیاتی دباؤ میں ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ کورونا کے مریض کے نفسیاتی دباؤ میں ہم ان کی کیسے مدد کریں؟ لیکن جو اسلام کا جو تصور ہے خاص طور پہ موت و حیات کا اور آزمائش کا، فلسفہ آزمائش، زندگی کا جو فلسفہ آزمائش ہے، بس اس کے حوالے سے آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمائش رکھی ہے، اور پھر یہ کہ اس آزمائش میں آپ نہیں ہیں، پوری دنیا ہے، پوری دنیا. پھر انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے. موت کا سامنا کرنا ٹھیک ہے، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جب انسان نے کبھی موت کو سوچا نہ ہو، یا ویسے انسان روحانی اعتبار سے کمزور ہو، یا ویسی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو سامنا نہیں کر پاتا. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا مطلب آپ اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کر سکتے ہیں اس کی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے. اگر اہم فیل والا مقالہ اس قدر اہم نہ ہو جس پر مزید کام کیا جائے یا ریسرچر اس پر کام نہ کرنا چاہے، کوئی حرج نہیں، آپ نیا ٹاپک منتخب کر لیں. لیکن بہرحال جو ہے نا وہ اچھا بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایم فل کی ہی آپ مقالے کو آگے بڑھائیں. لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر وہ تفسیر میں ہے نا تو آپ تفسیر کی ڈومین میں رہیں، تفسیر سے باہر نہ لکھیں. ٹاپک جو ہے وہ آپ ٹھیک ہے دوسرا لے لیں، لیکن یہ ہے کہ اس بڑی ڈومین سے باہر. اسلامک اسٹڈیز میں بھی ڈومین ہے نا، تفسیر ہے، عقیدہ ہے، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے، ٹھیک ہے، اسلامک لا ہے، فقہ اسلامی ہے، اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن ہے، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل تھاٹ ہے، فلسفہ ہے، تصوف و کلام ہے. یہ مختلف ڈومینز ہیں نا ہماری، تو ذیلی ڈومین ہے اسلامک اسٹڈیز میں، تو آپ اس اپنی ڈومین میں کم از کم رہیں. فکری موضوعات سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بچے پڑھنے سے ہی آتا ہے کہ فکری موضوعات کیا ہے. تو فکری موضوعات سے مراد دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے ریسرچ ورک، ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے، حوالے لگائی جا رہے ہیں، قائد اعظم نے فرمایا، اب قائد اعظم کون تھے، ٹھیک ہے، اس پہ حوالہ لگ رہا ہے، فرمایا کب فرمایا، ٹھیک. تو ریسرچ کی موضوعات بالکل اور ہوتے ہیں، ریسرچ برائے ریسرچ تحقیق. فکری موضوعات کیا ہے؟ جیسے جس میں کوئی حوالے نہیں ہوتے، بس ایک فکر پیش کی جاتی ہے، ایک تھاٹ پیش کی جاتی ہے جس میں فلسفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ میری اس پہ ایک کتاب پڑھیں، اسلامی نظریہ حیات کے نام سے، اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف، آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فکری موضوعات کیسے کہتے ہیں. کیا ایم فل سطح پر کسی شیخ کے اڈیوں کو جو کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا لفظ
جو کہ پشتوں میں ہو پر تھیسس لکھا جا سکتا ہے. اچھا آڈیو ہوگا ٹھیک ہے. تو دیکھیں صرف آڈیو تو نہیں، ظاہری بات ہے آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہے نا. آپ کی پوری جو ہے وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، اکیڈمک کمیٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ کا وائیوا ہونا ہے، آپ کا ایکسٹرنل ایگزامینر آئے گا، آپ سے پوچھے گا، آپ کا سپروائزر ہے اس کو آپ کے ساتھ متفق ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو ان مختلف مراحل پہ تو لوگ آپ سے اختلاف کریں گے. تو صرف آڈیو سے جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. کسی کے آڈیو ورک ہے یا ویڈیو ہے اور آپ کہیں کہ جی صرف اسی کو بنیاد بنا کے میں تھیسس لکھ لوں، تو ایسی کوئی مثال ہمیں ابھی تک ملتی نہیں ہے. اس پہ مطلب ڈسکشن کی جا سکتی ہے. جو بھی آپ کی یونیورسٹی کی کوئی کمیٹی ہے تو اس میں آپ سامنے جو ہے وہ ایک فکر کے طور پہ پیش کریں. اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی مطمئن ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے. میں کہہ بھی دوں نہیں ہو سکتی تو آپ کی یونیورسٹی مطمئن ہے تو کیا مسئلہ ہے. میں کہہ دوں ہو سکتی ہے، آپ کو کیا فائدہ اگر آپ کی یونیورسٹی مطمئن نہیں. اصل چیز وہی ہے، آپ کی یونیورسٹی کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس پہ ریسرچ ورک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ان کو قائل کریں. سر سناپسس اور تھیسس کے مقدمہ میں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ دیکھیں سناپسس کا تو جو ہم عام طور پہ مقدمہ لکھتے ہیں وہ تو پیٹ بھرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. لیکن آپ نے اگر اچھا مقدمہ جو ہے وہ لکھنا ہے تو اس میں موضوع کا تعارف کروائیں، موضوع کا انٹروڈکشن جو ہے اپنے ٹاپک کا. اس کے بعد لٹریچر ریویو کروائیں، ٹھیک ہے، کہ اس موضوع پہ کیا کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کا آپ تعارف کروائیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے مقاصد تحقیق بیان کریں، آبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کے. پھر اس کے بعد آپ اپنا طریقہ تحقیق کو بھی بیان کریں کہ آپ کا طریقہ تحقیق کیا ہوگا. اور آخر میں وہ اظہار تشکر ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، جس نے آپ کی نہ بھی ہیلپ کی ہو آپ کو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ بھی ڈال دیں. کچھ چیزیں جو ہمارے ہیں نا جیسے کہتے ہیں رسمیات مقالہ نگاری، ایٹیکیٹس ہیں، جیسے کھانے کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا، یہ فوجی آفیسرز کے یہاں چمچ اس طرح سے رکھنی ہے. جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا فوجی آفیسرز آرمی میس میں، تو وہ کھانے سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ جی کھانا ڈالنا کیسے ہے، کھانا کھانا کیسے ہے، چمچ کس طرح ہلانی ہے، چمچ کھانے میں کس طرح سے ڈالنی ہے، نکالنی کیسے ہے. اس طرح ہمارے یہاں بھی اب ریسرچ سے زیادہ یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. رسمیات مقالہ نگاری، پہلے مصنف کا نام لکھنا ہے، پہلے کتاب کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جلد اور صفحہ نمبر آپ نے درمیان میں لکھنا ہے یا آپ نے آخر میں لکھنا ہے. بس یہ اسی کا نام ریسرچ ہو پڑا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بس ہر مجلے کا اپنا ایک انداز ہے اور ہر یونیورسٹی نے ایک پیٹرن اختیار کیا ہوا. بہرحال یہ رسمیات ہیں، ان کا جو ہے وہ اہتمام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ ان کا تقاضا کرتی ہیں. ہمیں کسی جرنل کو کام بھیجنے کے بارے میں رہنمائی درکار ہے کیونکہ ہمارا خود رسائی نہیں ہے. کسی کو بھی کہتے ہیں وہ پرنسپل آتھر خود بن جاتا ہے اور کام کو اپنے نام کرتا ہے. دیکھیں بات یہ مسائل ہیں ہمارے یہاں، اسلامک اسٹڈیز میں بھی مسائل ہیں، ہر جگہ یہ مسائل ہیں کہ یہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کسی کو کہتے ہیں تو وہ پرنسپل آتھر بن جاتا ہے. تو اب دیکھیں میں نے میری کوئی ابھی کوئی 30 کے قریب کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 15 کے قریب پبلش بھی ہو چکی ہیں اور یہاں سے نہیں انڈیا سے بھی پبلش ہو چکی ہیں. 200+ میرے ریسرچ آرٹیکلز ہیں. اس کے باوجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا آرٹیکل پبلش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب بہت لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. مطلب میرے آرٹیکل یا میری کتابوں سے اٹھائی ہوئی 95% جو ہے وہ HEC ریکگنائز جرنل میں پبلش ہو رہا ہے، لیکن میرا بھی نہیں پبلش ہوتا، اس کے باوجود نہیں ہوتا. سارا ہمارا سسٹم نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سر آپ پیسے نہیں دیتے ہوں گے سر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام ایسا بنا ہوا ہے. اگر تو آپ کو آگے جانا ہے، میں آپ کو ایک اب پتے کی بات بتا رہا ہوں. پہلے میں ان معاملات میں جو ہے وہ ایک یہی سمجھتا تھا زیادہ جسے کہتے ہیں نا تقویٰ، اور میں کہتا تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ ان لوگوں سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں. تو پورا نظام ایسا بنا ہوا ہے، اس میں آپ جو ہے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگلے کو کہیں بھائی سیکنڈ آتھر بن جاؤ، تو سیکنڈ آتھر تو بنا ہی نہیں یار، آپ اس میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ظاہری بات ہے اس نظام میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جگہ تو بنانی ہے نا، اپنا حق تو آپ نے وصول کرنا ہے. تو
اب اگر وہ فرسٹ آتھر بنتا ہے، اب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، دیکھیں وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن میں اب آپ کو یہی بات کہوں گا کہ سارا نظام ہی ہمارا ایسا ہے، اپنا نقصان نہ ہونے دیں. ابھی سیکنڈ آتھر ہی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جب کسی پوزیشن پہ پہنچا دے گا تو پھر آپ اس نظام کو بہت حد تک درست کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. بس آپ نے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے بتایا کہ عربی میں کن کا بتایا تھا؟ نہیں، میں نے کہا تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا ذکر آیا تھا نا کہ ان کی کتابیں آپ پڑھیں، وہ فکری موضوعات پہ لکھتے ہیں، فکری موضوعات پہ. ہاں، عربی میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب کا بتایا تھا، وہ فکری موضوعات پہ لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کی طرف نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ سوالات نظرات کے ختم نہیں ہوں گے. ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی 36 میسیجز پڑے ہیں. جی سر. آپ جیسے جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ تشریف لائے، ہماری طرف سے بھی آپ کا سر بہت شکریہ، ساتھیوں کی طرف سے بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، پھر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.